ایس ایچ او کے سوالوں کی بھرمار سے بشارت کو یہ خیال گزرا کہ شاید وہ انہی کو ملزم سمجھ بیٹھا ہے۔ کہنے لگا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے اور ہارمونیم بجاتے ہیں؟ جواب میں بشارت نے وضاحت کی کہ نماز میں پڑھتا ہوں، ہارمونیم والد صاحب بجاتے ہیں۔ اس جواب پر ایس ایچ او نے دیر تک ہتکڑی بجائی اور پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے بولا، سنا منشی جی، گویا عذر گناہ لذیذ تر از گناہ۔ لکڑی مبینہ طور پر عین مسجد کے دروازے پر رکھی گئی، تو کیا اس سے نمازیوں کی آزمائش منظور تھی؟ ڈرائیور سے آپ کا سارا ٹبر حجامت بنواتا ہے، قورمہ پکواتا ہے۔ اس نے آپ کے جونیئر پارٹنر کے ختنے بھی کیے۔ میری مراد آپ کے نومولود صاحبزادے سے ہے۔ آپ نے اس سے گھوڑا تانگا بھی چلوایا، یہی آپ کے گھوڑے اور والد کا بالترتیب کھریرا اور مالش کرتا تھا۔ یہ لیبر لاز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آرا کش کی آنکھ میں لکڑی کی چھپٹی اچٹ کر پڑنے سے بینائی جاتی رہی، تو آپ نے اسپینسر آئی ہاسپٹل سے اس کی پٹی کرا کے گھر بھیج دیا، کوئی معاوضہ نہیں دیا؟ اور آپ نے دگنی قیمت پر لکڑی بیچی کیسے؟ اندھیر ہے، مجھے اپنے مکان کے لیے آدھے داموں مل رہی ہے۔ جب بشارت ہر سوال کا غیر تسلی بخش جواب دے چکے تو ایس ایچ او نے کہا، میں اسی وقت موقع کا معائنہ کروں گا، کل اتوار ہے، تھانے نہیں آؤں گا۔ سواری ہے؟ بشارت نے کہا، ہاں ہے گی، اور اسے گاڑی تک لے آئے۔ مگر یہ ہے کیا؟ ایس ایچ او نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ اسی میں لکڑی گئی تھی۔ اس نے چوری سے بچ جانے والے ان تختوں کو چھو چھو کر دیکھا جو اس میں چنے ہوئے تھے، پھر گاڑی کے گرد چکر لگا کر ان کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ اس کے بعد وہ یکلخت بھی پھر گیا۔ کیسی جائے واردات اور کیسا معائنہ موقع الٹے دھڑ لیے گئے۔ بکتا جھکتا واپس تھانے میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کڈھپ سوالوں سے انہیں چاروں خانے چت کرتا، ویسے ہی اس کا اسسٹنٹ اپنے سینگوں پر اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹک دیتا۔ ایک سوال ہو تو جواب دیں، پیسنجر کار کو کس کی اجازت سے ٹرک میں تبدیل کیا گیا؟ جس گلی سے اس کا گزرنا بیان کیا جاتا ہے وہ تو ون وے ہے۔ اس کی انشورنس پالیسی تو کبھی کی لیپس ہو چکی، ویل ٹیکس 1 سال سے نہیں بھرا گیا۔ آپ کے ڈرائیور نے خود اقبال جرم کیا ہے کہ بریک نہ ہونے کے سبب گاڑی کو گیئر کے ذریعے روکتا ہے۔ اسی وجہ سے چند روز پہلے ایک مرغی کار کے نیچے آ گئی تھی جس کا ہرجانہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جھگی والوں نے اسے یرغمال بنا لیا، ہر چند کے یہ چیختا رہا کہ قصور مرغی کا ہے جو خود اڑ کے اس کے نیچے آئی تھی۔ طلوع آفتاب کے بعد خلیفہ نے بطور تاوان مرغی کے مالک اور اس کے 1.5-2 درجن بیٹوں بھتیجوں اور دور نزدیک کے پڑوسیوں کی حجامت بنائی، تب کہیں جا کر گلو خلاصی ہوئی۔ ایک پڑوسی اپنے 5 سالہ ننگ دھڑنگ بیٹے کو بھی گوٹے کی ٹوپی پہنا کر لے آیا کہ ذرا اس کے ختنے کر دو۔ اس مشقت سے فارغ ہو کر وہ 1:30-2 بجے آپ کے پاس پہنچا تو اس کا صلہ آپ نے یہ دیا کہ اس پر الزام لگایا کہ تم کار کے ٹول باکس میں کینچی اس طرح رکھے حجامتیں بناتے پھرتے ہو، اور 1 دن کی تنخواہ کاٹنے کی دھمکی تک دی۔ خیر یہ ایک علیحدہ تفتیش طلب مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی کار چمنی کتنا دھواں کیوں دیتی ہے، سڑک پر ہر کہیں کھڑی ہو جاتی ہے؟ منشی جی، اماں سن رہے ہیں؟ شارع عام پر رکاوٹ پیدا کرنے کی کیا مہینے کی ہے؟ محض یا بامشقت؟ اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہ ٹرک ہے تو شام کو اس میں آپ کا پورا خاندان کیوں ٹنگا پھرتا ہے؟ منشی جی، ذرا ان کو اوور لوڈنگ کی دفعہ تو پڑھ کر سنا دیجئے۔ مختصر یہ کہ تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری کی کوئی دفعہ ایسی نہیں بچی جسے توڑ کر بشارت اس وقت رنگے ہاتھوں نہ پکڑے گئے ہوں۔ ان کا ہر فعل کسی نہ کسی دفعہ کی لپیٹ میں آ رہا تھا اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی ساری زندگی تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری سے چھیڑ خانی میں گزری ہے۔ پہلے تو انہیں اس پر حیرت ہوئی کہ ایس ایچ او کو ان تمام قانون شکنیوں کا القاء کیسے ہوا، پھر وہ خلیفہ کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آنکھیں چار ہوتیں خلیفہ جھٹ سے ہاتھ جوڑ لیتا۔ اتنے میں ایس ایچ او نے آنکھ سے کچھ اشارہ کیا اور ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے ہتکڑی ڈال دی۔ ہیڈ کانسٹیبل بشارت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دوسرے کمرے میں لے گیا۔ پہلے آپ کے خلاف پرچہ کٹے گا، از بس کے محولہ بالا ویکل خود ناجائز ہے، لہٰذا بما مال محمولہ بشمول چوب مسروقہ قابل ضبطی ہے۔ منشی جی سپرد نامہ تیار کیجئے، شکایت کنندہ سے خود بہت سے ارتکابات جرم ہوئے ہیں۔ بشارت کو چکر آنے لگا۔ وہ اس وقت مال بردار ٹرک، محولہ بالا، مال محمولہ، چوب مشمولہ اور مسروقہ میں قطعی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ تھانے کے حوالات یا جیل میں آدمی 4 گھنٹے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں 40 برس رہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔
بشارت پر 14 طبق سے بھی بڑھ کے کچھ روشن ہو گیا اور وہ دہل گئے۔ سب سے زیادہ تعجب انہیں اس زبان پر ہوا جو تھانوں میں لکھی اور بولی جاتی ہے۔ رپٹ کنندگان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن منشی جی ایک شخص کو جس پر ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھوانے کا الزام تھا، عقد بالجبر کنندہ کہہ رہے تھے۔ عملے کی آپس کی گفتگو سے انہیں اندازہ ہوا کہ تھانہ حاضہ نے بنی نوع انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک وہ جو سزا یافتہ ہیں، دوسرے وہ جو نہیں ہیں مگر ہونے چاہیے۔ ملک میں اکثریت غیر سزا یافتہ لوگوں کی ہے اور یہی بنائی فساد ہیں۔ گفتگو میں جس کسی کا بھی ذکر آیا وہ کچھ نہ کچھ یافتہ یا شدہ ضرور تھا۔ حجرہ مزاج پرسی میں جو شخص وقفے وقفے سے چیخیں مار رہا تھا وہ سابق سزا یافتہ تھا۔ شارع عام پر بوس و کنار کے الزام میں جن 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے ایک کو ASI شادی شدہ اور دوسری کو محض شدہ یعنی گئی گزری بتا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کسی وفات یافتہ کا بیان نزعی پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ASI ایک رپورٹ کنندہ سے دوران تفتیش پوچھ رہا تھا کہ شخص مذکورہ کی وفات شدگی کا علم تمہیں کب ہوا؟ یہاں ہر فعل فارسی میں ہو رہا تھا، مثلاً سمن کی تعمیل بذریعہ چسپاندگی، متوفی کی وجہ فوتیدگی، عدم استعمال اور زنگ خوردگی کے باعث جملہ رائفل ہائے تھانہ بما کارتوس ہائے پارینا کی خلاص شدگی۔ اس تھانے میں ہتھیار کی صرف 2 قسمیں تھیں، دھاردار اور غیر دھاردار۔ جس ہتھیار سے گواہ استغاثہ کے سر پر نیل پڑے اور کاسہ سر متورم ہوا، اس کے بارے میں روزنامچے میں رقم تھا کہ ڈاکٹری معائنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ مذکور کو بیچ بازار میں غیر دھاردار آلے سے مسروب کیا گیا، مراد اس سے جوتا تھا۔ حجرہ مزاج پرسی میں ایک شخص سے اسی آلے کے ذریعے سچ بلوایا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ جوتے کھا کر ناکردہ جرم کا اقبال کرنے والے کو سلطانی گواہ کہتے ہیں۔ وہ شخص بڑی دیر سے زور زور سے چیخے چلا جا رہا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہنوز جوتے کھانے کو جھوٹ بولنے پر ترجیح دے رہا ہے۔ جوتے کے اس ایکسٹرا کیوریکولر استعمال کو پنجابی میں چھترول کہتے ہیں۔ تھانے میں آمد و رفت کچھ کم ہوئی تو 3 کانسٹیبل صبح درج کیے ہوئے زنا بالجبر کے کیس کے ایک عینی گواہ کو 8ویں دفعہ لے کر بیٹھ گئے، جو اس وقت اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے بچے اپنے والدین کے دوستوں کو اترا کر نرسری رائم سناتے ہیں۔ ہر دفعہ وہ نئی جزیات سے اس واردات میں اپنی مجرمانہ حسرتوں کا رنگ بھرتا جاتا۔ تینوں کانسٹیبل سر جوڑے اچھے شعر کی طرح سن رہے تھے اور بیچ بیچ میں ملزم کو رشک بھری داد اور داد بھری گالیاں دے رہے تھے۔ یہاں ہر واردات مبینہ طور پر ہو رہی تھی۔ مثلاً ملزم اپنی مبینہ جائے رہائش سے نکل کر گواہ استغاثہ پر جھپٹا اور اپنے دندان سے مسمات نظیرہ کے مبینہ آشنا مسمی شیردل خان کی ناک 2 انچ جسم سے علیحدہ کر دی اور مبینہ طور پر ایگزیبٹ یعنی موجودہ ناک کے غائب شدہ حصے کو نگل گیا۔ مسمات نظیرہ بی بی نے پہلے تو ASI صاحب کے مواجہ میں بے سین سوات طے کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد ازاں بے سین سوات طے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ یہ مخفف تھا، بیان سن کر صحت تسلیم کی۔ 9 بجے ایک شام کے اخبار کا کرائم رپورٹر آیا جس کے اخبار کا سرکولیشن کسی طرح بڑھ کر نہیں دے رہا تھا۔ ASI سے کہنے لگا، استاد 2 ہفتوں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، یہ تھانہ ہے یا گورے غریباں؟ تمہارے علاقے کے سبھی گنڈے یا تو تائب ہو گئے ہیں یا پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں۔ چندے یہی حال رہا تو ہم دونوں کے گھروں میں چوہے کلا بازیاں کھائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جانے من بیٹھو تو صحیح، آج ایک کے گلے میں گھنٹی باندھ دی ہے، بغل والے کمرے میں عینی گواہ 10ویں دفعہ آموختہ سنا رہا ہے، تم بھی جا کر سن لو۔ اور یار 4 دن سے تو نے میرے تبادلے کے خلاف ایک بھی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں چھپوایا۔ ہم ہی جب نہ ہوں گے تو تجھے کون ہتھیلی پر بٹھائے گا؟ اوئے بشیرے، 2 چائے سلیمانی فٹافٹ، لبا لب بلائی ایسی دبا دب ڈلوائیوں کہ چائے میں پینسل کھڑی ہو جائے۔ اور بھائی فیروز دین، اس حجرے والے انقلابیے کو تو چپکا کرو، سر شام ہی سے سالے کے دردیں اٹھنے لگیں۔ یار مرد کے رونے سے زیادہ ذلیل چیز دنیا میں نہیں۔ میں نے 5 بجے اسے کولڈ بیئر کے 4 مگ پلا دیے، بہت خوش ہوا۔ تیسرے مگ کے بعد مجھے ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ کا مطلب سمجھانے لگا۔ چوتھا پی چکا تو میں نے ٹوائلٹ جانے کی مناہی کر دی، چنانچہ 3 دفعہ کھڑے کھڑے پتلون میں ہی چراغ جلا چکا ہے۔ جناب عالی، ہم تو حکم کے تابع ہیں، ابھی تو لاہور کے شاہی قلعے میں اس کی آرتی اترے گی، وہ سب کچھ قبولوا لیتے ہیں۔ اس سالے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے پاس قبولنے کو کچھ ہے نہیں، لہٰذا زیادہ پٹے گا۔ تازہ واردات کی خبر سن کر رپورٹر کی باچھیں کھل گئیں۔
بڑی مدت بعد ایک چٹپٹی خبر ہاتھ لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اس کیس کا پلاٹ اپنے افسانہ نویس دوست کو دے گا جو روز ریئل لائف ڈرامے کا تقاضا کرتا ہے۔ آبرو ریس کے اس کیس کی تفصیلات سننے سے پہلے ہی ذہن میں سرخیاں سنسنانے لگیں۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ اب کی دفعہ تو شہ سرخی میں ہی کلیجہ کاغذ پر نکال کے رکھ دوں گا۔ پچھلے سال یہ سرخی جمانے کی خاطر کہ 70 سالہ بوڑھے نے 7 سالہ لڑکی سے منہ کالا کیا، اسے لڑکی کی عمر میں سے 10 سال نکال کر بوڑھے کی عمر میں جوڑنے پڑے تھے تاکہ جرم کی سنگینی اور قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے۔ مرزا کہتے ہیں کہ سیدھے سادے لفظ ریپ کے جتنے مترادف ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس میں خود لذتیت کا عنصر نہ ہو۔ مثلاً 65 سالہ بوڑھا شب بھر کمسن دوشیزہ کی عصمت سے کھیلتا رہا، 60 سالہ بوڑھا رات کی تاریکی میں منہ کالا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ گویا اصل اعتراض 65 برس پر ہے جس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں۔ 4 ملزموں نے نوخیز حسینہ کو حوث کا نشانہ بنا لیا۔ درندہ صفت ملزم وقفے وقفے سے پستول دکھا دکھا کر عصمت پر ڈاکے ڈالتا رہا۔ پولیس کے آنے تک دھمکیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ یہ سرخیاں اور عبارتیں ہم نے اخبارات سے حرف بحرف نقل کی ہیں۔ بعض فقرے جنہیں باوجود نقل کرنے سے قاصر ہیں ایسے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بیان کرنے والا بنفس نفیس شامل واردات ہونا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کی قانونی ہمدردیاں دوشیزہ کے ساتھ مگر دل ملزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئلے کی اس کان سے مزید نمونے برآمد کرنا چنداں ضروری نہیں۔ کافی دیر تک تو بشارت کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے۔ کراچی ہے، کوئی رجواڑہ تو نہیں۔ لیکن جب رات کے 9 بج گئے تو معاملہ سچ مچ گمبھیر نظر آنے لگا۔ ASI نے کہا کہ آج کی رات، کل کا دن اور کل کی رات آپ کو حوالات میں ہی گزارنے پڑیں گے۔ کل اتوار پڑ گیا ہے، پرسوں سے پہلے تو آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پوچھا کس بات کی ضمانت؟ جواب ملا یہ تو عدالت بتائے گی۔ انہیں فون بھی نہیں کرنے دیا۔ ادھر حوالات کی کوٹری کے جنگلے سے خلیفہ وقفے وقفے سے ہتکڑی والا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور ہی کر کے اس طرح روتا کہ ہنسی کا گمان ہوتا۔ بشارت کا غصہ اب ایک اپاہج اور گونگے کا غصہ تھا۔ کچھ دیر بعد تھانے کے منشی جی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئے۔ سوکھ کر بالکل ٹڈا ہو گئے تھے مگر آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور لہجے میں شفقت اور مٹھاس گھلی ہوئی۔ ایک بوتل لیمونیڈ کی اپنے ہاتھ سے گلاس میں انڈیل کر پلائی، اس کے بعد ڈبیا سے پان نکال کر کھلایا، پھر بڑے نرم اور پرخلوص لہجے میں کہا کہ ہمارے سرکار بڑے بھلے آدمی ہیں، شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے حق میں ہلاکو۔ یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کا چوری شدہ مال 3 دن میں برآمد ہو جائے گا۔ سرکار تو اتریوں میں سے کھینچ کر نکال لاتے ہیں۔ وہ ریڈیو گرام، زیورات اور ساڑیاں جو اس کمرے میں آپ نے دیکھیں ان کی بازیابی آج صبح ہی ہوئی ہے۔ معروضہ یہ ہے کہ حضور کی گاڑی میں جو لکڑی پڑی ہے وہ سرکار کے پلاٹ پر ڈلوا دیجیے۔ آپ کی اسی مالیت کی چوری شدہ لکڑی سرکار 3 دن میں برآمد کروا دیں گے۔ گویا آپ کی گرہ سے تو کچھ نہیں گیا۔ میں نے ابھی ان سے ذکر نہیں کیا، ممکن ہے سن کر خفا ہو جائیں، بس یوں ہی آپ کا اندیا لے رہا ہوں۔ سرکار کی صاحبزادی کا رشتہ خدا خدا کر کے طے ہوا ہے۔ بٹیا 30 سال کی ہو گئی، بڑی نیک لڑکی ہے، بس آنکھ میں خفیف سی کجی ہے۔ لڑکے والے جہیز میں کار، فرنیچر، ریڈیو اور بنگلہ مانگتے ہیں۔ بر چوک جائے تو پھر سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے سرکار اس قسم کے آدمی ہیں نہیں۔ آج کل بہت پریشان اور چڑچڑے ہو رہے ہیں۔ یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ باولا کتا ہر ایک کو کاٹتا پھرتا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے باولا تھوڑا ہی ہوا ہے۔ آپ نے تو خود 2-4 فکروں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سرکار نے کیسی شگفتہ اور موزوں طبیعت پائی ہے۔ 3 برس پہلے تک شعر بھی کہتے تھے۔ شام کو تھانے میں شاعروں کا ایسا ازدحام ہوتا کہ حوالات میں کرسیاں ڈالنی پڑتی۔ ایک رات گھمسان کا مشاعرہ ہو رہا تھا، سرکار ترنم سے تازہ غزل پڑھ رہے تھے اور سارا عملہ داد دینے میں جٹا ہوا تھا۔ سنتری نے 303 رائفل چلا دی۔ حاضرین سمجھے داد دے رہا ہے، مگر جب وہ واویلا مچانے لگا تو معلوم ہوا کہ دوران غزل ڈکیتی کیس کا ایک ملزم جو حوالات کا جنگلہ بجا بجا کے داد دے رہا تھا بھاگ گیا ہے۔ شاعروں نے اس کا تعقب کیا مگر اسے تو کیا پکڑ کے لاتے، خود بھی نہیں لوٹے۔ اللہ جانے پکڑنے میں تساہلی برتی یا ملزم نے پکڑائی نہیں دی، مگر سرکار نے ہمت نہیں ہاری۔ راتوں رات اسی نام کے بستہ الف کے ایک چھٹے ہوئے بدماش کو پکڑ کے بند کر دیا اور کاغذات میں مفرور ملزم کی ولدیت بدل دی، مگر اس کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا۔ 3 برس سے سرکار کی ترقی اور شعر کی آمد بالکل بند ہے۔ پچھلے برس اپنے معصوم بچوں کے حلق پہ چھری پھیر کر
حکام بالا کو 1.5 لاکھ کی نظر گزرانی تو لائن حاضری سے چھٹکارا ملا اور اس تھانے میں تعیناتی ہوئی۔ اب سرکار کوئی ولی اللہ تو ہے نہیں کہ سلام پھیر کر جا نماز کا کونا الٹ کر دیکھیں تو 1.5 لاکھ کے نوٹ از غیب دھرے ملیں۔ دودھ تو آخر تھنوں ہی سے نکالنا پڑتا ہے، بھینس دستیاب نہ ہو تو کبھی کبھی چوہیا ہی کو پکڑ کے دھونا پڑتا ہے۔ بشارت کو مالی نقصان سے زیادہ اس ذلت آمیز مثال پر غصہ آیا۔ بکری بھی کہہ دیتا تو غنیمت تھا، لیکن صورتحال کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ انہوں نے کہا میں اپنی رپٹ واپس لیتا ہوں۔ ASI نے جواب دیا کہ دن دہاڑے سرقہ کا ناقابل راضی نامہ جرم ہے، یعنی قابل دست اندازی پولیس ہے، اور آپ رپٹ واپس لینے والے کون ہیں؟ اگر آپ نے رپٹ واپس لینے پر اصرار کیا تو جھوٹی رپٹ درج کرانے پر آپ کا یہیں آن دی سپاٹ چلان کر دوں گا، عزت کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ کا وکیل بہت لائق فائق ہوا تو 3 مہینے کی ہوگی۔ SHO صاحب پیر کو فیصلہ کریں گے کہ آپ کن کن دفعات کے تحت ماخوذ ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا ہر فعل بلکہ ساری زندگی قابل دست اندازی پولیس رہی ہے، اور یہ سراسر پولیس کی غفلت کا نتیجہ تھا کہ وہ اب تک عزت آبرو سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے طیش میں آ کر دھمکی دی کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، میں ہائی کورٹ میں حبیس کارپس کی پٹیشن پیش کروں گا۔ ASI بولا آپ پٹیشن کیا پیش کریں گے؟ ہم خود آپ کو ہتھیلی پہ دھر کے عدالت میں پیش کریں گے اور دھڑلے سے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ لیں گے، دیکھتے جائیے۔ ASI یہ دھمکی دے کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کا باس SHO بھی اپنا ڈنڈا بغل میں دبائے اہم اہم کھانستا کھنکارتا چلا گیا۔ عین اسی وقت وہی مٹھائی والا وکیل نہ جانے کہاں سے دوبارہ آن ٹپکا۔ رات کے 11 بجے بھی اس نے کالا کوٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی۔ کہنے لگا برادر، ہر چند کہ میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، محض انسانی ہمدردی کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آپ متعدد جرائم میں ملوث کیے جا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ابھی 164 ضابطۂ فوجداری کے تحت آپ کے ڈرائیور کا اقبال جرم قلم بند ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ بال بچے دار آدمی ہیں، لیڈر تو ہیں نہیں جو سیاسی کیریئر بنانے کے لالچ میں جیل جائیں۔ پارٹیشن سے پہلے کی بات الگ تھی، لیڈر باغیانہ تقریر کر کے جیل جاتا تھا تو جناب والا سارا ملک انتظار میں رہتا تھا کہ 2-3 سال بعد چھوٹیں گے تو کوئی تفسیر کوئی آپ بیتی مکمل کر کے نکلیں گے۔ بہرحال وہ زمانے اور تھے، آج کل والا حال نہیں تھا کہ تقریر کرنے سے پہلے ہی دھر لیے گئے اور چھوٹے تو جیل کے دروازے پر کوئی ہار پھول پہنانے والا تک نہیں۔ باخدا میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ مجھے وکیل کر لیں، گو کہ میں آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے بھلے کو کہہ رہا ہوں، مجھے پریکٹس کرتے 25 سال ہو گئے، میں نے آج تک کوئی قانونی گتھی ایسی نہیں دیکھی جسے نانوا نہ سلجھا سکے۔ سارے سمسم اسی سے کھلتے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے۔ البتہ اتنا فوڈ فور تھاٹ چھوڑے جاتا ہوں کہ اس وقت رات کے 11:30 بجا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان 8 گھنٹوں میں پولیس کا کیا بگاڑ لیا جو آئندہ 8 گھنٹوں میں بگاڑ لیں گے؟ کل اتوار ہے، آپ اسی طرح حوالات میں اکڑو بیٹھے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے دیتے رہیں گے۔ عدالت زیادہ سے زیادہ یہی تیر تو مار لے گی کہ آپ کو پیر کے دن رہا کر دے گی۔ سو ہم تو جناب والا پیر سے پہلے ہی آپ کو اس چوہے دان کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، رات بہت ہو گئی، شب بخیر۔ منشی جی کو میرے گھر کا فون نمبر معلوم ہے۔ وکیل صاحب کے جانے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل ایک چٹائی، ایلومینیم کا لوٹا اور کھجور کا دستی پنکھا لے کے آیا۔ بولا دن بھر بیٹھے بیٹھے آپ کی کمر تختہ ہو گئی ہوگی، یہ بچھا کر لیٹ جائیے۔ مچھر بے پناہ ہیں، کمبل اوڑھ لیجیے گا، اور گرمی لگے تو پنکھا یہ ہے، رات کو استنجا آئے تو بے شک وہیں۔ 12 بجے کے بعد حوالات کا تالا نہیں کھولا جا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے بتیاں بجھانی شروع کر دیں۔ بتیاں بجھنے لگیں تو خلیفہ زور زور سے سرکار سرکار کر کے رونے لگا۔ حوالات کی دیواروں پر کھٹملوں کی قطاریں رینگنے لگیں اور چہرے کے گرد خون کے پیاسے مچھروں کا ہالہ گردش کرنے لگا۔ اس مرحلے پر منشی جی دفعتاً پھر نمودار ہوئے اور ملباری ہوٹل سے منگوایا ہوا قیمہ، جس میں ہری مرچوں اور ہرے دھنیے کی خوشبو الگ سے آ رہی تھی، اور تنور سے اترتی نان بشارت کے سامنے رکھ دی۔ گرم نان سے اشتہا کو باولا کر دینے والی وہ لپٹ آ رہی تھی جو ہزاروں سال قبل انسان کو آگ دریافت کرنے کے بعد گیہوں سے آئی ہوگی۔ اسے کھانے سے انکار کرنے کے لیے بشارت نے کچھ کہنا چاہا تو کہہ نہ سکے، بھوک سے برا حال تھا اور منہ رال سے بھر گیا تھا۔ ہاتھ کے لجلجے سے اشارے سے انکار کیا اور ناک دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئے۔ اس پر منشی جی بولے قسم خدا کی میں بھی نہیں کھاؤں گا، اس کا عذاب آپ کی گردن پر۔ 3 بجے ایک بن چاہ میں ڈبو کے کھایا تھا، بس۔ ڈاکٹر آنتوں کی ٹی بی بتاتا ہے،
مگر پیر الہی بخش کالونی والے حکیم کہتے ہیں یہ بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ لو اور سنو، میں نے کہا حکیم صاحب میرا جثہ تو دیکھیے۔ بولے مگر قارورہ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ یک بارگی منشی جی نے بات کا رخ موڑا اور بشارت کے گھٹنے چھو کر کہنے لگے، میں آپ کے پیروں کی خاک ہوں پر دنیا دیکھی ہے۔ آپ عزت دار آدمی ہیں مگر معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے۔ میں آپ کے خسر کا محلے دار اور ادنا نیاز مند رہ چکا ہوں، اسی لیے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے عزت کا صدقہ مال ہوتا ہے، لکڑی دے دلا کے رفع دفع کیجیے، کلم 2-3 ہزار کی بات تو ہے۔ یہ تو دیکھیے آپ ہیں کہاں، پھر یہ غور فرمائیے کہ 3,500 کی اس لکڑی کے عوض آپ کو 3,500 کی دوسری لاٹ مل جائے گی، پھر جھگڑا کس بات کا؟ سرکار شیر کے منہ سے شکار ہی نہیں چھینتے، اس کے دانت بھی اکھاڑ لاتے ہیں۔ علاقے میں کہیں کوئی واردات ہو سرکار کو گویا القا ہو جاتا ہے کہ کس کا کام ہے۔ بازے کو تو محض قیافے پر ہی دھر لیتے ہیں، جیسا کہ معاف کیجیے گا حضور کے ساتھ ہوا۔ پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے کہ سرکار نے ایک شخص کو گالی گلوچ سے شارع عام پر رکاوٹ پیدا کرنے پر گرفتار کیا۔ بات بظاہر ذرا سی تھی مگر قارورہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد سرکار نے اس کے گھر سے وائٹ ہارس وسکی کی 300 بوتلیں، 2 گھوڑا بوسکی کے تھان، مسروقہ زیورات، درجن بھر ریڈیوگرام اور دنیا بھر کا چوری کا سامان برآمد کر لیا۔ گھر میں ہر چیز چوری کی تھی، ایک چیز بھی ذاتی نہیں نکلی سوائے والد کے، جس نے کہا کہ میں اس ناخلف کو آگ کرتا ہوں۔ مگر ہمارے سرکار دل کے بہت اچھے ہیں۔ پچھلے سال انہی دنوں میری بیٹی کی شادی ہوئی، سارے اخراجات سرکار نے خود برداشت کیے، انہی میں کا ایک ریڈیوگرام جہیز میں دیا۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مسروقہ لکڑی اور ٹرک کی رجسٹریشن بک آپ کو 3 دن کے اندر اندر دکان پر ڈیلیور ہو جائے گی۔ میری مان جائیے، ویسے بھی بیٹی کی شادی کے لیے رشوت لینے اور دینے کا شمار نیک نیوتے میں کرنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب پیاز کے سب چھلکے ایک ایک کر کے اتر چکے تھے، بس آنکھوں میں ہلکی ہلکی سوزش باقی رہ گئی تھی۔ خواری کا اصل سبب سمجھ میں آ جائے تو جھنجھلاہٹ جاتی رہتی ہے، پھر انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔ منشی جی اب انہیں اپنے ہی آدمی لگنے لگے۔ بولے منشی جی یہاں سبھی؟ حضور سبھی۔ وکیل صاحب؟ وکیل صاحب بھی۔ اور آپ؟ حضور میرے 7 بچے ہیں، بیوی کو بھی ڈاکٹر نے TB بتائی ہے، دن میں 2-3 دفعہ خون ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مری یا کوئٹہ کے سینیٹوریم لے جاؤ، لیکن میری تنخواہ اس سال کی ترقی ملا کر 28 روپے 5 آنے ہیں۔ بشارت نے ٹرک میں لدی ہوئی لکڑی SHO کو نظر کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، 12 بجے خلیفہ کی ہتکڑی کھلی تو وہیں سجدے میں چلا گیا۔ شکرانے کے سجدے سے ابھی پوری طرح اٹھا نہیں تھا کہ ہاتھ پھیلا کر ہیڈ کانسٹیبل سے بیڑی مانگ کر پی۔ ادھر بشارت کو بھی باہر نکلنے کی اجازت ملی۔ منشی جی نے مبارکباد دی اور اپنی پیتل کی ڈبیا سے نکال کر پان کی کترن یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ گلوریاں آپ کی بھابھی نے صبح خاص طور پر بنائی تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بشارت کو علیحدہ لے جا کر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، خوشی کا موقع ہے، منشی جی کو 25 روپے دے دیجیے، غریب عیالدار آدمی ہے، اور جناب علی ہم سب کا منہ تو میٹھا کرائیے، ایسی خوشی کے موقع بار بار تھوڑا ہی آتے ہیں۔ اور اب آپ بے شک گھر فون کر لیں، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ سرکار اب تک کیوں نہیں لوٹے۔ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ ڈھونڈیاں مچ رہی ہوگی، ہسپتالوں کے کیجویلٹی وارڈ میں ہر مردے کی چادر ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے ہوں گے اور مایوس لوٹ رہے ہوں گے۔ بشارت نے جیب میں سے 100 روپے نکال کر مٹھائی کے لیے دیے۔ اتنے میں SHO کے کمرے سے وہی وکیل صاحب مٹھائی کے ویسے ہی 4 ڈبوں کا مینار گود میں اٹھائے نمودار ہوئے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مبارکباد دی اور ان کی معاملہ فہمی اور سمجھداری کو سراہا۔ 3 ڈبے عملے میں تقسیم کیے اور چوتھا بشارت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ ہماری طرف سے بھابھی صاحبہ اور بچوں کو دے دیجیے گا۔ ڈبہ حوالے کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کلفدار کالر اتار دیا اور سیاہ کوٹ اتار کر ہاتھ پر لٹکاتے ہوئے مشورہ دیا کہ لگے ہاتھوں لکڑی SHO صاحب کے پلاٹ پر ڈالتے جائیے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گاڑی میں ایک رائفل بردار کانسٹیبل خلیفہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے اس دفعہ پدر سوختہ کہہ کر ایک ہی گالی سے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کوئی بہت پڑھا لکھا یا معزز آدمی پاس بیٹھا ہو تو وہ گاڑی کو فارسی میں گالی دیتا تھا، البتہ گالی دیتے وقت چہرے پر ایکسپریشن ایسا لے کر آتا کہ گالی کا مفہوم سامنے آ جاتا۔ تھانے والوں نے ایک گیس کی لالٹین ساتھ کر دی تاکہ اندھیرے میں پلاٹ پر مال اتروانے میں آسانی رہے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں
لکڑی کے تختوں پر بشارت لالٹن ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے۔ جھٹکوں سے لالٹن کی بتی نہ جھڑ جائے اس ڈر سے انہوں نے لالٹن ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ خلیفہ ایسا بن رہا تھا جیسے گاڑی ہمیشہ اتنی ہی آہستہ چلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے جھنجھلا کر اسے 2 دفعہ ڈانٹا۔ ابے ٹرک چلا رہا ہے یا اپنی زوجہ کے جنازے کا جلوس نکال رہا ہے؟